ہاروت اور ماروت کا واقعہ ایک ایسا موضوع ہے جو صدیوں سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس واقعے کی گہرائی اور اس میں موجود سبق اور عبرت نے تاریخ کے صفحات پر ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بطور آزمائش، ہدایت اور اتباع انسانوں کے لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو عملی طور پر اپنائیں۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک اہم درس رکھتی ہے کہ دنیاوی علم اور طاقت کے غلط استعمال سے کیسے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کے باعث انکار کیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گا اور ان کو برائی کی طرف راغب کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا میں انسانوں کی نسل پھیلتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، اللہ کے احکامات سے آگاہ کرے اور شیطانی اثرات سے بچائے، مگر جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی لوگوں میں گمراہی بڑھتی گئی اور کہیں لوگ جادو جیسے گمراہ کن علوم کی طرف راغب ہونے لگے۔ اس زمانے میں بابل ایک ایسا شہر تھا جہاں جادو اور شیطانی علوم کا بہت زیادہ فروغ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگ جادو کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنے میں دوسروں کو نقصان پہنچانے اور شیطانی کاموں میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل کی اس گمراہی کو دیکھتے ہوئے بڑا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے پاک اور معصوم تھے، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی تنظیم اور فرمانبرداری کی۔ ان کا کام انسانوں کو جادو کے خطرات سے آگاہ کرنا اور ان کو بتانا تھا کہ جادو کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسانوں کے لباس میں بابل کی سرزمین پر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کو علم دین اور گمراہی سے بچائے۔ ان فرشتوں کا کام لوگوں کو جادو کا صحیح مطلب اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور کون گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے پاس جادو کا علم تھا، لیکن یہ علم اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس علم کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائے۔ ان کا مقصد لوگوں کو بتانا تھا کہ جادو کا استعمال اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جب یہ فرشتے بابل میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھائی۔ انہوں نے بتایا کہ جادو کا علم دراصل انسانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ علم اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے ہر ممکن کوشش کی کہ لوگ جادو کے علم سے دور رہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ ہاروت اور ماروت بابل کے شہر میں اپنے کام کو انجام دیتے رہے۔ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ جادو ایک بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا سبب بنتا ہے، مگر بابل کے لوگ اس علم کے پیچھے بہت زیادہ لگ چکے تھے۔ وہ جادو کے ذریعے اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ بابل کے لوگوں نے ہاروت اور ماروت کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ جادو کے علم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے خواہش مند تھے۔ کچھ لوگ تو اتنے ضدی ہو گئے تھے کہ ہاروت اور ماروت سے بار بار جادو کے طریقے سیکھنے کی ضد کرتے اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ان پر دباؤ ڈالتے۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے نیک فرشتے تھے اور ان کا اصل مقصد لوگوں کو جادو کے نقصانات سے بچانا تھا، لیکن لوگوں کی ضد اور ان کی خواہشات نے ہاروت اور ماروت کے لیے یہ کام مشکل بنا دیا۔ بابل کے لوگ اس علم کو غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہتے تھے اور اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اپنانے کے لیے تیار تھے۔ ہاروت اور ماروت نے بار بار لوگوں کو روکا، ان کو نصیحت کی اور کہا کہ یہ علم اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، لیکن بابل کے لوگوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور آخر کار ہاروت اور ماروت کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ اس علم کو لوگوں
لوگوں کے سامنے لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگ ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور جادو کو اپنا مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل کے ایک کنویں میں قید کر دیا۔ ہاروت اور ماروت آج بھی اس کنویں میں قید ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی قید انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور گمراہی کے راستے سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کوئی آزمائش میں ڈال کر انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جادو اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ بابل کے لوگ جادو کے علم کو سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اس علم کو دوسروں کو نقصان پہنچانے، رشتوں میں دراڑ ڈالنے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جادو کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتے اور ان کے دلوں میں نفرت بھر دیتے۔ بابل کی سرزمین پر جادو کا علم اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ اس نے پورے معاشرے کو گمراہ کر دیا تھا۔ لوگوں کے درمیان رشتے خراب ہو چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا اور والدین اپنے بچوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ جادو کا یہ علم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی لعنت بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور جادو کی لعنت سے بچیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جادو کے نقصانات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جادو کا علم ایک بڑی آزمائش ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی عبرت دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ جادو کا علم انسانوں کو گمراہ کرنے اور ان کے درمیان فتنے اور لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے طور پر بھیجا ہے اور ہمیں وہ علم دیا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس غلط علم کا استعمال نہ کریں۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جادو جیسی برائیوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جادو سے بچنے کی تاکید کی اور اس کا غلط استعمال ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔